بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے جب میں تلا گھنگ کی طرف جاتے ہوئے کچھ سامان لینے کے لیے گاڑی سے اتری تھی کیونکہ مجھے سخت بھوک لگ رہی تھی۔ یہ عصر کا ٹائم تھا جب میں نے فٹ پاتھ کے کنارے بیٹھی نیلی آنکھوں والی ایک گڑیا کو دیکھا۔ بچی کی عمر بمشکل 7 سے 8 سال کے درمیان ہوگی۔ اس کے ساتھ اس کی ماں بھی تھی جس کا رنگ کافی پکا تھا، لیکن وہ حلیے اور شکل و صورت سے کہیں سے بھی اپنی بچی کی ماں نہیں لگتی تھی۔ بچی تو مانو حور پری جیسی صورت رکھتی تھی۔ میرا دل اس کی طرف نہ جانے کیوں کھنچا چلا جا رہا تھا کہ تبھی میں نے دیکھا اس عورت نے اپنی بچی کو زور زور سے مارنا شروع کر دیا۔ وہ اس سے پوچھ رہی تھی، بتا کس کا گناہ لیے پال رہی ہے؟ میں حیران ہو گئی کہ اتنی چھوٹی بچی سے یہ کس طرح کا غیر مناسب سوال کیا جا رہا ہے۔ مجھے بہت برا لگا۔ میں نے سوچا کہ شاید ایسے ہی مجھ سے ہمدردی سمیٹ دے دوں، مگر جب میں نے آہستہ آہستہ ان کی گفتگو سنی تو وہ بہت ہی عجیب موضوع پر ہونے والی ایک گفتگو تھی جو جب بھی کسی ماں بیٹی کے درمیان ہوتی ہے تو سمجھو بیٹی کا نصیب کالا ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ عورت اس بچی کو بری طرح سے جھنجھوڑ رہی تھی، اس سے پوچھ رہی تھی کہ مجھے سچ سچ بتا دو، تم نے کس سے یہ کام کروایا ہے؟ میں حیران تھی کہ اس عورت کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا۔ میں اس کے پاس گئی۔ اب مجھے ان کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ سچ سچ بتا دے ورنہ میں تجھے جان سے مار دوں گی، اس دنیا سے رخصت ہو جائے گی تو۔ تیرے جیسی اولاد پیدا کرنے سے بہتر تھا کہ میں مر جاتی۔ مجھے اس عورت کی صفاقی پر حیرانی ہو رہی تھی۔ میری طرف متوجہ ہو کر وہ بولی، میم صاحب آپ کھڑے کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ میری بیٹی ہے اور اس نے جو کیا ہے اسے اس کی سزا مل کر رہے گی۔ میں نے کہا کہ آپ کی بیٹی نے ایسا کیا کیا؟ تو اس عورت نے بڑی عجیب بات بتائی کہ میری بیٹی امید سے ہے جبکہ اس کی عمر صرف 7 سال ہے۔ میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ یہ تو ابھی جوان بھی نہیں ہوئی تو کیسے امید سے ہو سکتی ہے؟ تمہیں چاہیے کہ تم اپنی بیٹی پر بھروسہ کرو۔ کیسے بھروسہ کروں میم صاحب؟ میں جھوٹ تو نہیں بول رہی، مجھے جو ڈاکٹر نے کہا ہے میں نے وہی آپ کو بتایا ہے۔ اچھا تو تمہیں کیسے یقین کہ قصور تمہاری بیٹی کا ہی ہے؟ جی وہ تو مجھے نہیں پتا، میں تو اسے ہمیشہ گھر کے اندر ہی رکھتی تھی، پتہ نہیں یہ کب گھر کے باہر چلی گئی اور یہ سب ہو گیا۔ اسے اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ اپنی ماں کا منہ کالا کروا رہی ہے۔ یہ پورے زمانے میں اس نے میرے چہرے اور پیشانی پر کالک مل دی۔ ہم اس جتنے ہوتے تھے تو گھر کے سارے کام کرتے تھے۔ یہ اتنی بھی چھوٹی نہیں ہے میم صاحب۔ آج کل کے بچے یوں ہی نخرے کرتے ہیں، ورنہ 11 سال کی عمر میں تو ہماری شادیاں ہو جاتی تھیں۔ اور اسے دیکھو، اس نے اپنی ماں کا نام کالا کروا دیا۔ وہ مسلسل اپنی بیٹی کو پیٹے جا رہی تھی جبکہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے بے حد ہمدردی ہونے لگی۔ اب اگر یہ امید سے ہے تو تم کیا کرو گی؟ کیا کروں گی؟ اسے دفنا دوں گی زندہ۔ اس نے اپنی ماں کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ وہ پھر اسے پیٹنے لگی تو مجھے بچی پر بہت ترس آیا۔ اچھا تم اسے مارو نہیں، اگر تم نے اسے مارنا ہی ہے تو مجھے دے دو، میں بے اولاد ہوں، میں اسے پالوں گی، جیسے مرضی حالات ہو جائیں میں تمہاری بیٹی کی پرورش کرتی رہوں گی۔ وہ میری طرف بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ دیکھو میم، مجھے اس لڑکی سے نفرت نہیں ہے، یہ میری اپنی پیدا کردہ اولاد ہے، لیکن میرا شوہر مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ اب اگر یہ سب کچھ میرے شوہر کو پتہ چلا تو وہ مجھے طلاق دے کر اس سمیت گھر سے نکال دے گا۔ میں اس بھری دنیا میں کہاں جاؤں گی؟ میرا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر آپ اسے سہارا دے سکتی ہو تو میں آپ کی بڑی شکر گزار رہوں گی جی، لیکن میں اسے اب گھر نہیں لے کر جا سکتی۔ ڈاکٹر نے مجھے صاف صاف بتا دیا ہے کہ اس کا 4تھا مہینہ ہے اور اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ بچے تو ضائع بھی نہیں ہو سکتے۔ اب آپ ہی بتائیے کہ ایک ماں ایسے میں کیا کرے؟ ایک عورت اپنے لیے سب سے زیادہ اہمیت اپنے شوہر کو دیتی ہے، کیونکہ شوہر ہی اس کا مستقبل ہوتا ہے، اس کے بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے۔ میں اپنے باقی بچوں کی زندگیاں بھی اس ایک کی وجہ سے تو داؤ پر نہیں لگا سکتی۔ غلطی اس کی ہے یا جس کی بھی، مجھے کچھ نہیں پتا۔ وہ عورت اٹھ کھڑی ہوئی تو میں نے اس بچی کو اپنی گود میں لے لیا۔ بے اختیار وہ میرے گلے لگ پڑی جیسے کہ مجھے شکریہ کہہ رہی ہو۔ مجھے اس کے لمس سے ہی محبت کی خوشبو آئی تھی۔ میں نے اس عورت کو احتیاطاً اپنا کارڈ نکال کر دے دیا
اور کہا کہ اگر تمہیں کبھی اپنی بیٹی کی یاد آئے تو اس نمبر پر مجھ سے رابطہ کر لینا۔ اس نے مجھے مشکور نظروں سے دیکھا تو میں نے اس بچی کو گاڑی میں بٹھا دیا۔ وہ بچی گاڑی میں بیٹھتے ہی ہچکیاں لے لے کر رونے لگی۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے، اماں مجھے بلا وجہ ڈانٹ رہی ہے، مجھے نہیں پتا کہ میرا پیٹ کیوں بڑا ہو گیا، یہ تو عورتوں جیسا ہو گیا۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ تم گھبراؤ نہیں بیٹا، تم ہر بات مجھے سچ سچ بتاؤ گی تو میں تمہارا ساتھ دوں گی، اور اگر نہیں بھی بتاؤ گی تو میں کبھی تمہیں نہیں چھوڑوں گی، ماں بن کر پالوں گی تمہیں۔ میری کوئی بیٹی نہیں، تم جیسی پیاری بیٹی مجھے مل گئی تو اور کیا چاہیے۔ میں اسے سینے سے لگانے لگی تو وہ یکدم مجھ سے گھل مل گئی، شاید اپنی ماں کے مظالم سے بے حد تنگ آئی ہوئی تھی۔ میں اس بچی کو دیکھ رہی تھی، واقعی میں اس کا پیٹ بڑھا ہوا تھا، مجھے اس کی فکر بھی ہونے لگی۔ میں نے اسے گود میں اٹھا تو لیا تھا، اس عورت سے جھوٹ بھی بولا تھا کہ میری کوئی اولاد نہیں تو یہ لڑکی تم مجھے دے دو، لیکن اب میں سوچنے لگی کہ اسے لے کر جاؤں گی کہاں۔ میں تو غیر شادی شدہ تھی، اگرچہ میری عمر 35 سال تھی، لیکن میں نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ اب جیسے میں گھر والوں پر سمجھو بوجھ ہی تھی، اوپر سے میں ایک بچی کو بھی اپنے گھر لے کر جا رہی تھی، میرے لیے تو بڑی مشکل ہو جانی تھی۔ میں اسی لیے راستے میں ہی رک گئی۔ میں نے کہا بیٹا، آپ کو جو بھی بیماری ہے ہم اسے چیک کروا لیتے ہیں، پتہ تو چلے کہ یہ سب کچھ کیوں ہے۔ وہ اتنی سمجھدار تو نہیں تھی، مگر یہ تو سمجھتی تھی کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ فوراً سے تیار ہو گئی، میں اسے ایک چھوٹے سے کلینک لے گئی، مگر ڈاکٹر صاحبہ کی تیور دیکھ کر میں ڈر گئی۔ میں نے کہا کہ یہ بچی امید سے ہے، پریگننٹ ہے، آپ اسے چیک کر دیں۔ میری طرف دیکھ کر وہ مضحکہ خیز نظروں سے بولی، آپ کو کیا لگتا ہے جی، ہم یہاں پر ایسے کام کرنے بیٹھے ہیں؟ اس بچی کو آپ کسی دائی کے پاس لے جائیے، میں ایسے کام نہیں کرتی اور نہ ہی اتنی کم عمر مریضوں کو چیک کرتی ہوں۔ اس بچی کی عمر ہی کیا ہے، آپ مجھے کہتی ہیں کہ یہ پریگننٹ ہے؟ جی یہ سچ ہے، لیکن آپ کو تو کم از کم سوچنا چاہیے کہ میں خود اس بچی کی ماں نہیں ہوں، بلکہ راہ چلتے ایک عورت سے اٹھا کر اسے لائی ہوں۔ میرا جذبہ بھی دیکھیے اور اپنا رویہ بھی۔ میں اسے یہ کہہ کر وہاں سے نکل آئی تھی۔ کلینک میں بیٹھی ایک نرس نے مجھے یوں غصے میں جاتا دیکھا تو مجھے آن لیا، مجھے دیکھتے ہی بولی، آپ فکر نہیں کریں، میں آپ کو دائی اماں کے پاس لے چلتی ہوں، ان کا بھی یہاں قریب ہی کلینک ہے، ان کے پاس ڈگری تو نہیں مگر تجربہ ضرور ہے، شاید کہ وہ اس کا کوئی حل بھی بتا دیں، بچی بہت چھوٹی ہے، یہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ بات تو اسی کی ٹھیک تھی، لیکن میں کسی دائی کے پاس اتنی چھوٹی بچی کو لے کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نے فوراً اس نرس سے اس کا پتہ لیا، ابھی میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ میرے ذہن میں ایک خیال یہ بھی تھا کہ دائی اپنے تجربے سے مجھے کوئی مشورہ دے دے گی، ویسے بھی وہ اس زمانے کی دائی تھی جب عورتوں کی شادیاں بہت کم عمری میں ہوتی تھیں، تو وہ میرے لیے بڑی فائدہ مند ہو سکتی تھی۔ میں نے اور کوئی بات نہیں کی، دائی کا پتہ لیا اور 10 منٹ میں اس کے دروازے پر پہنچ گئی۔ وہ ہم دونوں کو اندر لے گئی، اس نے بچی کو لٹا کر چیک کیا، اس کے پیٹ پر مالش بھی کی اور کہنے لگی، معذرت چاہتی ہوں لیکن میں اپنے تجربے سے اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتی، آپ کو اس لڑکی کے بارے میں جاننے سے پہلے اس کی ماں کے بارے میں سوچنا پڑے گا، ضرور اس کی ماں کی کوئی نہ کوئی غلطی ہوگی جس کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے، اور رہی بات اس بچی کے مہینے کی، تو آپ جا کر اسے کلینک پر الٹرا ساؤنڈ میں چیک کروائیے، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ سب کچھ کیوں اور کیسے ہوا ہے، اور اگر تو اس کا DNA ٹیسٹ کروا لیں، یوں آپ کو بچے کے باپ کے ذریعے اس کے مجرم تک پہنچنا آسان ہوگا۔ اگر وہ کوئی غیر ذمہ دار شخص نہیں ہے تو یہ بچہ اسی کو پالنا چاہیے، کیونکہ قصور اس بچی کا ہو ہی نہیں سکتا، یہ بچی تو بہت کم عمر ہے، اس میں تو ایسی حیثیات ہی نہیں ہیں، ضرور یہ کسی درندے کا کام ہے۔ دائی کی باتیں سن کر میں مطمئن نہیں ہوئی تھی، اب میں اس عورت کے پاس کیسے جاتی جبکہ میرے پاس اس کا رابطہ نمبر نہیں تھا۔ میں صرف یہی کر سکتی تھی کہ اس کا انتظار کرتی وہ مجھے خود رابطہ کرے اور یوں میں اس کی بچی کا کوئی نہ کوئی ممکنہ علاج کروا سکوں۔ دائی نے بڑی اہم بات کی تھی کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی ماں اس حالت سے بے خبر ہو اور اسے یہ پتہ نہ ہو کہ اس کی بیٹی کی یہ حالت کیوں کر ہوئی ہے۔ میرے پاس اس کی ماں تک جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں اسے گھر لے گئی۔ میرے اماں ابا نے مجھ سے بہت سارے سوالات کیے، کون ہے، کس کی بچی اٹھا لائی ہو؟ میں نے کہا کہ بس تھوڑے دن کے لیے اسے اپنے پاس رکھوں گی، باہر سے ملی ہے مجھے۔ اماں ابا کو میری ان باتوں پر بہت غصہ تھا،
لیکن وہ خاموش ہو گئے تھے، کیونکہ ظاہر ہے میں ان کی غیر شادی شدہ بیٹی تھی، وہ مجھے گھر سے تو نکالنے سے رہے۔ اب میں اس بچی کو لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے اسے کھانا کھلایا اور اس سے پوچھنے لگی کہ بیٹا تم کہاں رہتی ہو وغیرہ وغیرہ، مگر وہ بہت ڈری سہمی ہوئی تھی۔ میرے 100 سوال کرنے پر بھی اس نے مجھے ایک آدھا جواب ہی دیا، اور وہ بھی نامکمل اور ناکافی جواب تھا۔ پھر میں نے اسے دوسرے طریقے سے سوال جواب کرنا شروع کر دیے۔ بیٹا آپ کے گھر میں کون کون رہتا ہے؟ اس نے بڑی معصومیت سے بتایا کہ اس کے گھر میں اس کے چچا، تایا اور اس کی پھوپھیاں رہتی ہیں۔ وہ پھوپھیاں جن کی شادی ہو چکی ہے اور جن کی نہیں ہوئی وہ بھی وہیں رہتی ہیں۔ اس کی معصومانہ باتوں سے مجھے کوئی نہ کوئی نتیجہ اخذ کرنے میں مدد مل سکتی تھی۔ میں اس سے پوچھتی گئی۔ مجھے پتہ چلا کہ اس کے گھر میں کافی سارے ادھیڑ عمر کے مرد ہیں، چاہے وہ چچا تایا کی صورت میں ہوں یا پھر کسی کزن یا چچا زاد کی صورت میں۔ جب میں نے اس سے یہ پوچھا کہ اس کے گھر میں کمرے کتنے ہیں تو اس نے بتایا کہ فقط 2 کمرے ہیں، سب لوگ کسی طرح انہی کمروں میں سوتے ہیں۔ میرا شک اب یقین میں بدلتا جا رہا تھا، لیکن میں کچھ کر نہیں پا رہی تھی، کیونکہ لڑکی کے سارے حالات پتہ ہونے کے باوجود بھی میں اس تک پہنچ نہیں سکتی تھی جس ماحول سے اس کا تعلق تھا۔ اس کی ماں نے ابھی تک مجھ سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ میں حیران تھی کہ یہ کیسی ماں ہے جسے ایک پل بھی اپنی بیٹی کی یاد نہیں ستائی۔ میں روز اس کا انتظار کرتی اور بالآخر ایک دن میرا انتظار رنگ لے آیا۔ میرے فون پر ایک ان نون نمبر چمکنے لگا۔ میں نے جیسے ہی فون اٹھایا تو آگے سے اسی عورت کی آواز آئی۔ کہنے لگی بی بی جی مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ سے مدد مانگنا چاہتی ہوں۔ کیسی مدد؟ میں نے پوچھا تو وہ ہچکیوں میں رونے لگی۔ میری بیٹی کے ساتھ بہت برا ہوا ہے جی، میں چاہتی ہوں کہ اپنی بیٹی کو انصاف دلاؤں۔ اس کی بات سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ کیا تمہیں اس کے مجرم کا پتہ ہے جو تم اسے انصاف لا کر دو گی؟ جی مجھے مجرم کا بھی پتہ لگ چکا ہے، اور آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ اس کا مجرم کون ہے۔ آپ پلیز میرے گھر تشریف لائیے، میں آپ کو ساری باتیں سچ سچ بتا دوں گی، جو میری غلطی ہے وہ بھی، اور جو اس غلطی کے نتیجے میں ہوا وہ بھی۔ میں اس بچی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ کان لگائے میری ہی طرف امید بھری نظر سے دیکھتی تھی کہ شاید اس کی ماں اس کے بارے میں پوچھ لے۔ میں نے فون بند کیا۔ عورت نے مجھے اپنا پتہ لکھوا دیا تھا۔ بچی کو میں نے اپنی اماں کے پاس چھوڑا۔ وہ میری ہمیشہ کی رازدار تھیں، انہیں ساری بات بتا دی۔ گاڑی میں بیٹھ کر میں اس عورت کے دیے ہوئے پتے پر پہنچ گئی تھی۔ وہ عورت ایک بہت ہی غریب سے محلے میں رہتی تھی۔ اسے کچی آبادی کہوں تو زیادہ برا نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر گھروں کی کوئی لائن یا ترتیب نہیں تھی۔ سب گھر بہت کچے اور خستہ حال تھے۔ میں نے دیکھا کہ اسی پتے پر وہ عورت کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میری گاڑی دیکھتے ہی لپک کر وہ میری گاڑی میں آ بیٹھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اب بتاؤ کہ کون ہے تمہاری بیٹی کا مجرم؟ پھر اس نے جو نام لیا وہ میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میں نے اس عورت کے منہ پر کہا۔ ایسا ہی ہے بی بی جی، آپ لوگ بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہو، آپ کو تو لگتا ہے کہ غریب لوگ بڑے ہی ایماندار ہوتے ہیں، کردار کے سچے اور شریف ہوتے ہیں، لیکن یہاں شریف وہی ہے جسے موقع نہیں ملا۔ میں اس عورت کی طرف حیرت سے دیکھنے لگی، کیونکہ جو بات اس نے کی تھی اس کے بارے میں سوچنا بھی مجھے جھرجھریاں دے رہا تھا۔ کیا تم یقین سے کہہ سکتی ہو کہ تمہاری بیٹی کا وہ رشتہ ہی اس کا مجرم ہے؟ جی ہاں، میں یقین سے کہہ سکتی ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کو مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ میرے گھر چل کر اس بات کا اظہار نہیں کریں گی۔ آپ بھلے میرے گھر 100 بار چلیں، لیکن وہاں جا کر آپ خفیہ طریقے سے تفتیش کریں کہ میری بیٹی کا مجرم اس طرح کیسے مجھے دبا رہا ہے، جبکہ سارا قصور اسی کا ہے۔ مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ آپ تو اس کا رویہ دیکھ کر پڑھ لیں گی کہ وہ کس قسم کا انسان ہے۔ میرے گھر چلنے میں آپ کو زیادہ دقت نہیں ہوگی۔ میں نے سب کو پہلے سے بتا رکھا ہے کہ ایک NGO والی دوست میرے گھر آ رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم فکر نہیں کرو، میں کسی سے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کروں گی۔ پھر میں جیسے ہی اس کے گھر میں داخل ہوئی تو مجھے معلوم پڑا کہ یہاں پر تو 8 سے 9 مرد رہتے ہیں۔ اس عورت کی بات بھی بالکل ٹھیک تھی۔ ایسے ماحول میں جب کہ تعلیم کا کوئی تصور ہی نہ ہو، دین مذہب آپ کو دور سے چھو کر نہ گزرا ہو، تو پھر ایسی جہالت ممکن ہے۔
پھر سگے رشتوں کا بھی لحاظ نہیں رہتا۔ میں جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئی، وہ سب مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگے۔ حالانکہ وہ مجھے ایک اچھے حوالے سے جانتے تھے، مگر پھر بھی ان کی آنکھوں کی حوث دیکھ کر میں اندازہ لگا سکتی تھی کہ یہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں نفرت بھی تھی اور حوث بھی تھی۔ مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ تبھی وہ میرے کان میں بولی تھی، دیکھا میم جی، یہ سب آپ کو ایسی نظر سے دیکھ رہے ہیں، یہ لوگ ہر عورت کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں، اسی لیے تو مجھے ان لوگوں سے نفرت ہے۔ اس عورت نے اپنے شوہر کے ساتھ اپنے 4 دیوروں کو بھی اسی نظر سے دیکھا تھا جیسے وہ کسی جنگل کے بھیڑیے ہوں، مگر مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں اسی عورت کے کہنے پر چل رہی ہوں۔ میں نے دوبارہ غور سے ان سب کی آنکھوں میں دیکھا تو وہاں صرف حیرت کے علاوہ مجھے کچھ نہیں ملا تھا۔ البتہ اس عورت کا شوہر واقعی جیسا اس نے بیان کیا تھا ویسا ہی تھا۔ میں نے دیکھا تو وہ مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ اس کا ذہنی توازن خراب ہے کیا؟ میں نے اس عورت کے شوہر کے بارے میں پوچھا۔ نہیں جی، بس یہ جان بوجھ کر ایسے ناٹک کرتا ہے، آپ کو نہیں پتہ، ایسے لوگ بہت ہی چالاک ہوتے ہیں۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنی انسپیکٹر دوست کو فون ملا دیا، کیونکہ وہ مجھے جانتی اور پہچانتی تھی۔ اسی وجہ سے اس نے میرا ہر کام ہمیشہ بنا کسی دیری کے کیا تھا۔ وہ میری بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتی تھی۔ مجھے بہت غصہ آیا کہ ایک لڑکی کا محرم رشتہ ہی کیسے اسے پامال کر سکتا ہے۔ میں نے فوراً گھر پر پولیس بلوا لی۔ ان لوگوں کو معلوم نہیں پڑا کہ میں نے کیا کارروائی کی ہے۔ یہ لوگ بس ایسے ہی مجھے دیکھ رہے تھے، باتیں تھے کہ 10 سے 15 منٹ کے بعد پولیس کی گاڑی ہمارے گھر کے دروازے کے باہر کھڑی تھی، یعنی جس گھر میں بیٹھی تھی اس کے باہر پولیس کی گاڑی کھڑی تھی۔ یہ لوگ حیران ہو گئے۔ جیسے ہی پولیس اپنی نفری کے ساتھ اندر آئی تو میں نے اس آدمی کی ایک ایک حقیقت پولیس کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ وہ آدمی مجھے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھنے لگا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ میں اتنی دیر گھر میں اس کے سامنے بیٹھنے کے باوجود بھی اسی کی برائی کر رہی ہوں۔ اس نے چیخ کر پولیس سے کہا کہ یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، لیکن اسے ہتکڑی لگ چکی تھی۔ پولیس نے اس کو وین میں بٹھایا۔ یہ لوگ اس کو جیل لے کر چلے گئے۔ میں نے اپنی انسپیکٹر دوست سے یہی کہا کہ تم یہ کیس سینئر ایس پی کے حوالے کر دینا اور اس کو ساری بات بھی بتا دینا کہ یہ شخص اپنی ہی بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کرتا رہا اور اب یہ معصوم بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد میں اپنے گھر آ گئی، مگر اس عورت کے چہرے پر عجیب سی خوشی دیکھی تھی۔ مجھے تو یہی لگا کہ شاید وہ انصاف حاصل کرنے کی خوشی ہوگی کہ اس کی بیٹی کے ساتھ اسی کے شوہر نے اتنا برا سلوک کیا تو وہ کیسے اسے اپنا شوہر مان سکتی تھی۔ مگر میرے ذہن میں بہت ساری باتیں چل رہی تھیں۔ وہ تو یہ کہہ رہی تھی کہ میرا شوہر ہی میرا سب کچھ ہے اور میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں سہ سکتی۔ میں اپنی بیٹی کو بھی چھوڑ رہی ہوں کیونکہ مجھے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ہے۔ میرا شوہر مجھے اپنے بچوں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ میں سوچنے لگی کہ اگر اس کا شوہر اتنا ہی برا ہوتا تو پھر یہ اس کے ساتھ رہنے کے لیے اتنے جتن کیوں کرتی۔ میرے ذہن میں بہت سارے سوالات تھے۔ میں نے اس بچی کو اٹھایا اور بڑے ہاسپٹل لے کر گئی۔ وہاں جا کر میں نے اس کا چیک اپ کروانے کے لیے بہت خاص درخواست کی تھی۔ بچی کا چیک اپ ہونا شروع ہوا۔ اس کے ایک نہیں تقریباً 6 ٹیسٹ کیے گئے تھے، کیونکہ پہلے جتنے بھی ٹیسٹ آ رہے تھے ان سب کی رپورٹ ایک جیسی تھی۔ پھر جب مجھے آخری ٹیسٹ کی رپورٹ ملی تو میرا منہ مارے حیرت کے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے تو سب ڈاکٹر یہی کہہ رہے تھے کہ یہ بچی امید سے ہے، کیا آپ نے خود کوئی ٹیسٹ کروایا؟ اس نے مجھ سے سوال کیا تو میں خاموش ہو گئی۔ نہیں، ایک بار اسے کلینک لے کر گئی تھی، پر اس کی ماں کا کہنا تھا کہ یہ لڑکی امید سے ہے، اسی لیے تو وہ اسے ڈانٹ اور مار رہی تھی۔ نہیں محترمہ، ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں، اس بچی کے جسم میں کچھ ایسی تبدیلیاں ضرور ہوئی ہیں کہ اس کے ٹیسٹ ایک حاملہ عورت جیسے آتے ہیں، لیکن میں حیران ہوں ان ڈاکٹروں پر جن کو اتنی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اس بچی کے پیٹ میں کوئی بچہ نہیں بلکہ ایک سسٹ ہے۔ جیسے جیسے یہ بلوغت کی طرف جائے گی یہ سسٹ خود ہی ٹھیک ہوتا جائے گا۔ اس کے علاوہ کچھ دوائیاں ہیں جو آپ کو اس بچی کو روزانہ استعمال کروانی ہیں۔ اس کا درد بھی ختم ہو جائے گا اور پیٹ بھی حجم میں کم ہوتا جائے گا۔ ڈاکٹرز کی بات سن کر میں نے سکھ کا سانس لیا کہ چلو
ایک بچی کے اوپر جو تلوار لٹک رہی تھی، اس کی جان خطرے میں تھی، اب بچ گئی، لیکن حیرت مجھے اس عورت پر ہو رہی تھی جس نے مجھ سے یہ جھوٹ بولا۔ میں نے اپنی گاڑی نکالی، اس بچی کو بھی اپنے ساتھ بٹھایا اور اس کے گھر کی طرف چل پڑی۔ اب تو مجھے اس کے گھر کا ایڈریس بھی یاد ہو گیا تھا۔ گھر پہنچ کر میں نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے اسی کی آواز آئی، وہ عورت جو مجھے دھوکے سے یہاں لے کر آئی تھی۔ اس کی آواز میں عجیب سی خوشی اور کھنکھناہٹ سی تھی۔ جی کون؟ میں نے اسے اپنا حوالہ دیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو چہرے سے ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ کیا کرنے آئی ہو تم؟ اس کا بدلہ رویہ دیکھ کر میں حیران تھی۔ تمہیں کیا لگا ہے تم اپنے شوہر کو جیل بھجوا کر؟ میں نے اس سے بات کرنا چاہی تو اس نے دروازہ میرے منہ پر بند کر دیا۔ میں بھی یوں جانے والی نہ تھی۔ میں نے سب محلے والوں کو اکٹھا کیا، ان سے رائے مانگی، ان سے کہا اس کا دروازہ کھولا جائے۔ سب لوگوں نے کہا کہ یہ عورت اپنے شوہر سے تنگ ہے اور اپنے دیور سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ یہ اپنے شوہر پر پہلے بھی گندے گندے الزامات لگا چکی ہے۔ سب لوگ اسے اس چیز سے منع کرتے ہیں، لیکن یہ باز نہیں آتی۔ اب اس نے آپ کو بیوقوف بنا کر آپ کو ساری کہانی سنائی اور پھر آپ کے دل میں اپنے شوہر کے خلاف نفرت بھر کے اس بیچارے کو جیل بھجوا دیا۔ اگر بچی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ تھا بھی تو اسے اتنی بے شرمی نہیں کرنی چاہیے تھی، نہ ہی اپنے شوہر پر اتنا گندا الزام لگانا چاہیے تھا۔ شوہر تو عورت کا لباس ہوتا ہے۔ سب لوگوں کی رائے سننے کے بعد مجھے اس عورت سے نفرت ہونے لگی۔ میں نے اپنی دوست کو دوبارہ کال کی، اسے ساری حقیقت بتائی تو کہنے لگی کہ تم کتنی سطحی باتیں کرتی ہو، تم نے مجھے شرمندہ کروا دیا۔ ہم تو اس شخص کو مار پیٹ چکے ہیں، ہم نے اسے ہر طرح سے ہر ممکن طریقے سے بات نکلوانے کی کوشش کی، مگر وہ یہی کہہ رہا تھا کہ ہم بے قصور ہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، میری بیوی میرے بھائی سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ اس کا مطلب کہ وہ سچ ہی کہہ رہا تھا۔ بچی کی رپورٹس بھی میرے سامنے تھیں اور میں بہت شرمندہ تھی کہ میں نے ایک بے گناہ باپ کے اوپر اتنے بڑے الزام کی بنیاد پر اس کے دن رات کا چین حرام کیا۔ مگر مجھے حیرت اس شخص پر ہو رہی تھی جو بیوی کی اتنی بے غیرت اور بے حیا طبیعت ہونے کے باوجود بھی اس کے ساتھ رہ رہا تھا۔ نہ جانے مرد ایسی عورتوں کو طلاق کیوں نہیں دیتے اور انہیں اپنی مرضی کی مرد کے ساتھ جینے کیوں نہیں دیتے، کیونکہ ایسی بیوی سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہ لے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔